السلام علیکم ناظرین، میں ارشد خان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر چینل راہ حق ویب ٹی وی۔ واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا اہم ترین سانحہ ہے، جس میں نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول، نوجوان جنت کے سردار سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی۔ چونکہ یہ واقعہ 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کے دن وقوع پذیر ہوا تھا، اس لیے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ ماہ محرم الحرام اور یوم عاشورہ صرف اسی لیے مقدس و بابرکت ہے کہ اس میں یہ واقعہ کربلا پیش آیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کربلا کا دل خراش سانحہ تو سن 61 ہجری میں پیش آیا، جبکہ ماہ محرم الحرام کائنات کی تخلیق کے دن سے سابقہ شریعتوں میں مقدس و بابرکت چلا آ رہا ہے۔ عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے دن ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا فرعون اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تھا، اور اللہ نے فرعون کو غرق اور بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی، جس کی وجہ سے یوم عاشورہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اور یہودیوں کے نزدیک بھی مقدس و بابرکت ٹھہرا۔ ابتدائے اسلام میں جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، عاشورہ کا روزہ رکھنا مسلمانوں پہ فرض قرار دیا گیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی عاشورہ مقدس سمجھا جاتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کے روزے کو سنت اور گزشتہ سال کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ قرار دیا، لہذا محرم الحرام اور عاشورہ کی فضیلت کو صرف واقعہ کربلا سے جوڑنا، اسے سوگ کا مہینہ سمجھنا، اس میں سیاہ لباس پہننا اور شادی بیاہ اور دیگر خوشی کی تقریبات سے بچنا درست نہیں۔ عاشورہ کے دن واقعہ کربلا کی وجہ سے مقدس نہیں، بلکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے لیے شرف و فضیلت کا مقام ہے کہ اللہ نے ان پاکیزہ نفوس کو ایسے دن شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا جو روز اول سے مقدس اور محترم چلا آ رہا ہے۔ 10 محرم الحرام کے 3 اہم کام۔ نمبر 1، توبہ استغفار کا اہتمام کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محرم اللہ کا مہینہ ہے، اس میں ایک دن یعنی 10 محرم الحرام ایسا ہے جس میں اللہ نے ایک قوم یعنی بنی اسرائیل کی توبہ قبول فرمائی تھی، اور اس دن اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کی بھی توبہ قبول فرمائے گا۔ 2، روزہ رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے روزے کو گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ نمبر 3، اہل ویال پر فراخ دلی سے خرچ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن اپنے اہل و عیال پر فراخی سے خرچ کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے رزق میں سال بھر کشادگی عطا فرمائے گا۔